اللہ آج کی رات کی برکت سے ہمیں نبی پاک کا جلوہ نصیب فرما، مدینے کا جلوہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 21ویں شب ہے، رمضان کے آخری عشرے کی پہلی رات ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامع مسجد فیضان غوث پاک میں پاک راتوں کی بڑی ہی پیاری روحانی محفلوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ کئی خوش نصیبوں نے اس مسجد میں سنت اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ اللہ ان کا اعتکاف بھی قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ ہم میں کون ہے جس کی پریشانیاں نہیں ہیں، مصیبت نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے؟ پرابلمز ہیں اور سولوشن بھی پتہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سولوشن کے بجائے کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو سولوشن یاد رکھیے، ہر پرابلم کا اس میں سولوشن، کی آف سولوشنز دعا، اللہ سے دعا کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ دعا کے بارے میں رب خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور رمضان کی یہ راتیں تو سبحان اللہ رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، ادھر سے ندا لگائی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، مگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، کبھی اس سے سورس، کبھی اس کے پاس۔ ارے جہاں سے حل ہونا ہے وہاں سر کیوں نہیں جھکاتے، ادھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور خود نبی یہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو یہ دو چیزوں کو پکڑ لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر ہوگی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں دو ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کرنے ہیں، اور دونوں انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیلۃ القدر پر۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، پہلے یہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر کسی بات کو صرف ڈسکس کر لیا جائے، صرف اس کا ذکر آ جائے، تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی کہ قرآن میں ذکر آ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء فرماتے بھی ہیں کہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی مہینے کا ذکر آیا، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ قرآن پاک میں ایک ہی خاتون کا ذکر آیا، وہ عظیم خاتون کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں ایک ہی صحابی رسول کا ذکر ہوا ہے، نام لے کر صراحت کے ساتھ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی اب دیکھیں ڈسکس ہونا کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، مگر اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو صرف ڈسکس نہیں کیا گیا، صرف ذکر نہیں کیا گیا، اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اس رات کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت نازل کی گئی، سورہ قدر کے نام سے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دیٹ نائٹ، ٹھیک ہے؟ اب اس کا بہت خوبصورت شان نزول بھی ہے، ہم انشاءاللہ اس پوری صورت کو سمجھتے ہیں، پھر میں اس کا شان نزول بھی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہاں ایک کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ جناب قرآن تو ہم نے یہ پڑھا یا سنا کہ جبریل امین تھوڑا تھوڑا لے کر نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے تھے، کبھی مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، تو لیلۃ القدر میں پورا قرآن کیسے نازل ہوا؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس پر
بتدریج وقتاً فوقتاً 23 برس کے عرصے میں قرآن جبریل امین لے کر حاضر ہوتے رہے، مختلف وحی کی صورت میں، مختلف آیتوں کی صورت میں، اور یہ قرآن اس طرح نازل ہوا. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب قرآن کوسچن کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ایک جواب ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو قرآن سے سیکھنے بیٹھے ہیں، ہم کیسے آنسر دے دیں لیلۃ القدر کیا ہے. تو سبحان اللہ، علماء ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا تو قرآن پہلے خود ہی کوسچن کریٹ کرتا ہے، انفیسائز کرنا ہے، سمجھانا ہے دیر از سم تھنگ کمنگ بگ، بڑی کوئی چیز آنے والی ہے اگلی. تو غور کرو، اللہ فرما رہا تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا. یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا. اسی انداز کو آپ سورہ قارعہ میں بھی دیکھا آپ نے، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا. اس کے بعد خود اللہ نے ڈیفائن کیا کہ قارعہ کیا ہے، قیامت کی اس میں ڈیفینیشن موجود ہے. یہاں قرآن فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ویری نیکسٹ آیت میں اب اس کی ڈیفینیشن ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب بڑا کمال کا کوسچن ذہن میں آتا ہے، جناب یہ 1000 مہینے کیوں؟ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 years and 4 months. 100 سال ہو جاتا، 50 سال ہو جاتا، کوئی راؤنڈ فگر ہو جاتا نا. 1000 مہینے پرٹیکولرلی کیوں ذکر ہوئے؟ سبحان اللہ. اس کے بہت سارے شان نزول ہیں. ایک بہت خوبصورت شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے کا واقعہ سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ عنہ، اور وہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، اور اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ 1000 مہینوں تک انہوں نے روزے رکھے. 1000 مہینوں میں ان راتوں میں انہوں نے عبادت کی، یعنی دن میں روزہ، رات میں قیام، اور اسی حالت میں جہاد بھی کیا، اور ٹھیک ٹھاک جہاد میں شرکت کی. اور پھر بڑا طویل واقعہ ہے کہ ان کو بڑی سازش کر کے کفار نے بڑی تکلیف دے کر آپ کو شہید کیا. پھر ان کفار پر عذاب بھی آیا. یہ پورا تفصیلی واقعہ نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے ڈسکرائب کیا. اب صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں تو نارملی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار کمال کی ہستی تھی، 1000 مہینے عبادت کی، کتنی لمبی عمر ہوگی، اور کتنا اللہ کی راہ میں کام کیا انہوں نے، اور شہید بھی ہو گئے. مگر صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ بڑا کمال کا تھا. وہ افسردہ ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچھلی قوم والے تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کی تو عمر ہی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ 1000 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے. 83 ایئرس کون روزے رکھتا ہے؟ اور 83 ایئرس کی راتیں بھی عبادت میں گزری. تو ہماری تو اگر لائف 83 ایئرس ہو بھی جائے تو کچھ بچپن کے سال نکال لیں، 65 کے بعد تو ویسی جان نہیں بچتی عموماً. تو پھر ہم کیسے کریں گے یہ ساری عبادت؟ ہم تو پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ، صحابہ کرام نیکیوں میں پیچھے رہنے پر افسردہ ہوتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 2000 گز کا بنگلہ دیکھ لیں تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کسی کی V8 دیکھ لیں تو پرابلم ہو جاتی ہے، نیا آئی فون کسی کے ہاتھ میں دیکھے تو ہمیں ٹینشن ہے. فلاں نے جناب یہ کیسے کپڑے پہن لیے، یہ اتنی ترقی کیسے کر لی، 2 فیکٹریاں لگا لی، وہ فلاں ملک پہنچ گیا. کسی کے بیرون ملک جانے سے ہمیں اپنا ملک برا لگنے لگ جاتا ہے. ارے بھائی جہاں رہتے ہو اپنے گھر پہ تو خوش رہو. ہمارا دماغ ہی عجیب ہے، ہم لوگوں کی دنیا میں ترقی دیکھ کر ٹینشن میں آتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آپ کتنی بھی ریس لگا لیں آپ سے آگے کوئی نہ کوئی نظر ہی آئے گا آپ کو. کہاں تک جاؤ گے بھائی؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں. کمپٹیشن نیکیوں میں کرنا ہے. یہ سوچو نا کہ وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یار میری عمر کا ہے اور عالم دین بن گیا مگر میں نہیں بن سکا. ایج مجھ سے چھوٹی اور حافظ قرآن ہے، مجھے قرآن پراپر پڑھنا نہیں آتا. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اب اس میں کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. کہتے حضور وہ تو آگے بڑھ جائیں گے. اچھا تو نبی پاک انہوں نے جب یہ عرض کیا نا تو پیارے آقا بھی غمزدہ ہو گئے کہ میری امت تو واقعی پیچھے رہ جائے گی. سبحان اللہ. قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو یہ رب کو کب گوا رہا ہے. اچھا غم کیوں طاری ہوا؟ ہمارے لیے. اے امتیوں تم سے پیار کتنا ہے، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اب نبی پاک رنجیدہ ہوئے نا تو جبریل امین یہ سورہ قدر لے کر نازل ہوئے. حضور غمزدہ نہ ہو، آپ کی امت کو زندگی میں ایک بار نہیں، ناٹ ان ونس ان لائف ٹائم، ایوری ایئر، ہر سال ایک رات ایسی عطا کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس ایک رات میں عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینے والی وہ عبادت جس میں دن میں روزہ تھا، رات میں قیام تھا، جہاد بھی تھا، شہادت بھی تھی، اللہ آپ کی امت کو اس ایک رات کی عبادت کے صدقے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا.
اب پھر علماء تو علماء ہے نا، مفسرین تو ایک ایک لفظ پر غور کرتے نا. فرمایا یہ نہیں کہا حضرت شمون جتنی عبادت 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا قرآن نے. خیر من الف شہر، قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانے، اس کی عطا سے اس کے حبیب جانے. ہمارا تو کام بن گیا نا، ہم تو نکمے لوگ ہیں. ایک رات ایسی اور ہر سال وہ رات آتی ہے. اچھا پھر ہم پر اور کرم کیا ہوا؟ ہمیں یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی بھی رات ہے ڈھونڈتے رہو پورا سال، نہیں. پیارے آقا نے ہمارے لیے، اس امت کے لیے کیا بڑا احسان کیا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مرکز میں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں مضمون ہے کہ ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا. 20 دن گزارنے کے بعد جب 2 عشرے ختم ہو گئے، پیارے آقا اپنے خیمے سے باہر آئے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں 20 دن اعتکاف کیا، مگر اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. تم میں سے جس کو اعتکاف کرنا میرے ساتھ کر لے. اس کے بعد سے سبحان اللہ یہ آخری 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ زبردست طریقے سے رائج ہوا. مبارک انہیں جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا فرماتے جس نے اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کی حالت میں ثواب کمانے کے لیے رمضان میں یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا، حدیث پاک کا مضمون اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو مبارک ہونے جو اعتکاف کر بیٹھے ہیں، مگر جو اعتکاف کر چکے، خدا را مسجد کا تقدس یاد رکھیے گا. فضول باتوں سے بچنا. اللہ کے گھر میں بیٹھے، اس کا پروٹوکول ہے نا. کسی بڑی جگہ جاتے ہیں تو اس کا احتیاط، اس کا پروٹوکول، اس کے آداب ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں آپ اس لیے نہیں آئے کہ کھائیں پئیں ہنسی مذاق، نہیں. عبادت کریں، ذوق و شوق کے ساتھ رہیں، آنسو بہائیں، دعائیں مانگیں. آپ تو خوش نصیب ہیں، اب تو جو بھی لیلۃ القدر ہوگی آپ کو مل جانی ہے انشاءاللہ. آپ اللہ کے گھر میں ہی ہوں گے. تو یہ تو ہو گئی بات ان لوگوں کے. اب ہم جیسے لوگ جو اعتکاف میں نہیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کو ٹارگٹ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آج ہم سب